کچن اور خواتین کا اٹوٹ بندھن ہے، اور کیا ہی اچھا ہو اگر کھاتے پکاتے وقت اپنی زیبائش اور تزئین کاری کا عمل بھی جاری رہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس غذائیں ہوں یا اجزاء، یہ جلد کی رونائی اور بالوں کی قدرتی چمک میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ذیل میں چند ایسی غذاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب غور کریں تو ہر سبزی اور پھل بشمول مصالحوں اور پھولوں میں بھی حسن کی افزائش کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ سونف سے خشکی کا خاتمہ، سونف ہاضمہ کی بہتری کے لیے، یخنی پلاؤ بنانے کے لیے اور ہزاروں مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جلد کی ضرورت سے زیادہ حساسیت کو ختم بھی کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ 1 سے 4 گرام سونف ہمیں اپنے کسی بھی کھانے میں شامل کر کے کھانی چاہیے۔ یہ جلد اور بالوں کے نکھار اور مضبوطی کے لیے جادو اثر مصالحہ ہے۔ اگر پانی ابال کر سونف ملا لی جائے اور شیمپو کے بعد اس پانی سے بال دھو لیے جائیں تو نہ صرف خشکی سے نجات ملتی ہے بلکہ گرتے ہوئے بال بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں، مگر شرط وہی ہے کہ غذاؤں کے بیرونی اور اندرونی دونوں طریقوں سے استعمال کو توازن میں رکھا جائے۔ ہلدی دے مہاسوں سے نجات۔ ہلدی ایسا مصالحہ ہے جس کے بغیر ہماری ہنڈیاں پک ہی نہیں سکتی، اور اس کی زخم کو مندمل کرنے کی صلاحیت سے سبھی واقف ہیں۔ جوڑوں اور بدلتے موسم میں بچوں کو نزلے زکام سے نجات کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی آدھا چائے کا چمچ ملا کر پلانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ کیل مہاسوں سے نجات کے لیے 1 چمچ ہلدی، 3 چمچ دودھ یا دہی، 2 چمچ آٹا اور تھوڑا سا شہد مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے لگائیں اور پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ آپ نے آملیٹ میں چٹکی بھر ہلدی بھی شامل کر لیں تو بہت جلد دانوں اور کیل مہاسوں کی شکایت جاتی رہے گی۔ لہسن گرتے بالوں کے لیے مفید۔ لہسن میں موجود امینو ایسڈ جہاں دل کی شریانوں اور وریدوں کے افعال متحرک کرتا ہے، وہیں بالوں کی نشوونما بھی کرتا ہے۔ لہسن کو پیس کر زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر 3 سیکنڈ کے لیے اوون میں گرم کر لیں، پھر اس مکسچر کو بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال رفتہ رفتہ گرنا کم ہو جاتے ہیں اور نئے بالوں کے اگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔